السلام علیکم۔ تو ہماری تیاری ہو چکی تھی واپسی کی، اور اس ہوٹل میں دوبارہ سے بتا دوں کہ صاف صفائی کے لحاظ سے آپ بھی دیکھ سکتے ہو کتنا صاف ستھرا تھا۔ تو باہر آئی ہوں تو بس وہی بات کہ جہاں پہ تھوڑا سا ٹائم رہ جائیں وہاں پہ بس یادیں میموریز بن جاتی ہیں، تو کافی اچھا لگا تھا یہاں پہ رہ کے۔ بس یہ ہے کہ جو وہی بات کہ کھانے کا میں نے پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، یا تو انہیں اپنا مینیو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے اپنا مینیو رکھا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو ٹورسٹ دور سے آتے ہیں تو جب وہ تھکے ہوئے ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں باہر سے جا کے نہ کھائیں، تو یہیں سے آرڈر کر لیں۔ تو یہاں پہ کسی کام کا نہیں تھا، وہی میں نے بتایا تھا، قورمہ بھی کچا اور ان کی روٹیاں بھی پکی ہوئی نہیں تھی، بہت ہی برے حالات تھے۔ اور میرے بھائی کو تو صحیح طرح سے غصہ آ گیا تھا، وہ اتنی بری سروس تھی کہ سالن رکھا وہ ٹھنڈا ہو چکا، گھنٹے بعد روٹی آئی، پھر روٹی ہم نے واپس کی کہ یہ کچی ہے، تو اس کے بعد جی روٹی کو بس بھول جاؤ پھر، تو بھائی کو کافی غصہ آیا تھا۔ باقی یہ ہے کہ صاف صفائی کے لحاظ سے ٹھیک تھا، ان کی بس سروس بہت ہی سلو تھی، اور بس ان کا کھانا نہیں تھا ٹھیک۔ صبح بریک فاسٹ میں بھائی نے صرف ٹرائی کیا تھا، کچھ بھی خاص نہیں تھا، صرف سوکھی بریڈ رکھ دی تھی اور عجیب سا انڈا بنا کے۔ تو پھر یہی میں کہوں گی کہ جو بھی لوگ اس ہوٹل میں جا رہے ہیں وہ اپنے کھانے کا بندوبست خود کریں، وہ باہر سے جا کے کھا لیں، بہرحال پلیز ان سے آرڈر نہ کیجیے گا۔ تو بس پھر یہاں سے ہم آگے واپس، اور یہ میں ساتھ ساتھ اسلام آباد میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتی جا رہی تھی۔ تو دل تو کافی تھا کہ بہت سی جگہ پہ گھومنا ہے، لیکن میرا بھائی اتنا تھکا ہوا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ پلیز نہیں، گھر میں جانا ہے، بس مجھے گھر کی بیڈ چاہیے، اور میں نے بہت 2 دن سونا ہے ابھی کیونکہ مجھے بالکل بھی ریسٹ نہیں ملی۔ تو جی پھر بھائی پہ ترس آ گیا تو پھر ہم چلے گئے، واپسی کی تیاری پکڑی، تو ہم نے سوچا کہ چلیں انشاءاللہ پھر ہی صحیح زندگی ہونی چاہیے، ابھی بھائی کا موڈ نہیں ہے، اور چلتے ہیں پھر۔ تو اس کے بعد صرف ہم گیگا مال میں گئے تھے۔ گیگا مال میں کافی چینجنگ ہوئی ہے، جہاں پہ پہلے میں گئی تھی اس طرح سے سیٹ اپ نہیں ہے، بہت زیادہ چینجنگ ہوئی تھی، ساری شاپس اس طرح سے ڈیفرنٹ لگ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ آج تو میں یہاں پہ پہلی دفعہ آئی ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے یہاں آئی تھنک 2 کا ٹائم ہو رہا تھا، ناشتہ کسی نے بھی نہیں تھا کیا، تو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ پھر سوچا کہ یہاں سے ہم جاتے ہیں، اب انٹر ہونے کا جو سین ہے وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ تھا، پہلے کہیں اور سے انٹر ہوتے تھے، اب ڈیفرنٹ انہوں نے ڈور کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم گئے ہیں، تو کھانے کے جو تھے یہاں پہ چیزیں وہ کہیں بھی نہیں ملا، پتہ نہیں، یا شاید ہمیں نہیں مل سکا۔ بہرحال ہم 2 فلور پہ گھومے تھے، اور یہاں پہ جسٹ فریش جوسیز ہمیں نظر آئے، اور ایک میٹھے کی سائڈ تھی بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہاں پہ میں گئی ہوں تو یہاں پہ تو سمجھ لے کہ میں اپنا دل دے آئی، اس شاپ پہ مجھے بہت اچھی لگی۔ وہاں ساتھ میں چیئر لگے تھے، یہاں پہ میں نے اپنے پکچرز بھی لیے تھے، اور اس شاپ کی لڑکی مجھ سے پوچھتی ہے کیا آپ نے یہ ایکسٹینشنس لگوائے ہوئے ہیں یا آپ کے بال نہیں ہیں؟ ہائے اللہ، میں کہوں کہ یہ کیوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، بھائی یہ میرے اپنے بال ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر میں نے اس کو بتایا نہیں یہ میرے اپنے بال ہیں۔ تو ساتھ جی یہ بھی سٹوری بتا دی کہ اس لڑکی نے یہ مجھے بولا تھا اگر وہ میری ویڈیو دیکھے گی تو اسے یاد آ جائے گا کہ میں ہی وہی لڑکی ہوں جس نے ولاگ میں بھی اس کا ذکر کیا۔ پھر تو اس کے بعد جی ہم نے یہاں سے کچھ خریداری کی تھی، کچھ برتن لیے تھے، لیکن کچھ خاص زیادہ خریداری نہیں تھی کی، یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ باہر گئے تو اتنی کچھ خاص خریداری نہیں کی۔ وہی بات کہ پھر گھومنا پھرنا ہو نا جب، تو بندہ اور طرح سے فریش ہوتا ہے، کچھ کاموں کے لیے جائے تو بندہ بہت تھکا ہوتا ہے، پھر دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی چیز خریدی جائے، شاپنگ کی جائے۔ بہرحال میری بھابھی ساتھ تھی، انہوں نے کچھ چیزیں لے لی، اور بس میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ اور یہ والا جو سائڈ ہے نا، یہ جولری کی سائڈ، یہ بھی میری بہت ہی فیوریٹ ہے، اور یہ بس وہاں پہ لگ رہا تھا کہ یہ پہلی والی یہ جگہ، باقی سب چینج لگ رہا تھا مجھے۔ پھر جی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ میاں جی ریسٹورنٹ سے ناشتہ کیا جائے، بلکہ ہم یہاں پہ تو لنچ ہو گیا تھا ہمارا، تو سلاد چٹنی، اس کے بعد جی یقین کریں کہ یہاں کا کھانا اتنا اچھا تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر میں اور امی کھانا آنے سے پہلے سویٹس کھا رہے تھے، یہاں پہ ہم نے مٹن کڑھائی لی، اور وائٹ چکن کڑھائی تھی، اور ٹکا ساتھ روٹی۔ ہم نے ویسے پراٹھے منگائے تھے، انہوں نے روٹی دے دی، پھر ہم نے دوبارہ سے پراٹھے منگوائے، اور یہ دال تھی، یہ تو خیر میں نے ٹیسٹ نہیں تھی کی، تو ان کے پراٹھے بھی یقین کریں کہ بس جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ اور پھر چائے بھی بالکل میری جو جیسے میں گھر میں بناتی ہوں ویسے ہی تھی، اور یہ ان کا جو بل انہوں نے بنایا تھا یہ وہ ہے، یہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے کھانا کھایا تھا۔ اور اس کے بعد ہم باہر آئے تو باہر والی سائڈ پہ یہ ایک پٹھان بھائی نے ایک چھوٹی سی شاپ لگائی ہوئی تھی، یہاں سے پھر ہم نے
کچھ پٹھان بچیوں کے لیے کپڑے لیے، مجھے یہ والی کیپ یہاں سے پسند آ گئی تھی تو میں نے اپنی بھانجی کے لیے یہ خرید لی تھی، اور پھر ہم آگے واپس اپنے سفر کی طرف۔ اور کھانے کی بات کروں تو یہاں پہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس ہوٹل میں، اس ریسٹورنٹ میں پہلے بھی گئی تھی، تو ہوا ایسے کہ وہاں اس ٹائم آئی تھنک صرف چائے پی تھی، ہاں، تو کھانا وغیرہ تو کچھ نہیں تھا کھایا۔ بہرحال اب میں گئی تھی یہاں پہ تو مجھے لگا تھا یہاں پہ کچھ بھی کھانا نہیں ہوگا، کیونکہ صاف صفائی کچھ خاص نہیں تھی، بس ٹھیک ہی تھی۔ بہرحال ان کا اتنا اچھا کھانا تھا کہ آپ کو کیا بتاؤں، اور بہت اچھی سروس تھی۔ اور ایک بھائی تھے، وہ بار بار آ کے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کوئی چیز اور چاہیے، اور کوئی چیز چاہیے، اور جب کہ میں نے دیکھا کہ کہیں بھی اس طرح سے بار بار آپ سے آ کے کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ بہرحال جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میں بس بولوں گی کہ آپ نے اگر سفر کرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے کھانا کھانا ہے آپ نے، تو یہاں سے آپ لازمی کھائیں، کیونکہ بہت ہی زبردست، اور میری طرف سے یہ جگہ پاس ہے۔ اور اس کے بعد ہم منگلا انٹر ہو چکے تھے، اور اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی ہوائیں کچھ ڈفرینٹ سی ہوتی ہیں۔ یہ میں ہر دفعہ ہی بولتی ہوں، جب بھی کہیں جاتی ہوں واپس آتی ہوں تو یہ بات ضرور بولتی ہوں، اور لوگ کون ایسے محسوس کرتے ہیں وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ساتھ کنجوسوں میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں، کیا ہو جاتا ہے آپ کو اگر میرا چینل سبسکرائب کر دیں گے آپ تو۔ دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے ویڈیوز لاتی ہوں، اور اس کے بعد کھانے کا بھی بتاتی ہوں کہ کہاں پہ کھانا اچھا ہے، کہاں پہ نہیں اچھا، ہونیسٹ ریویو دیتی ہوں، تو پھر بھی آپ لوگ ایسے کرتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی ہمارا میرپور، اور یہ ہمارا ڈیم ہے۔ دن میں کافی ابھی بھی گرمی ہے، لیکن شام میں موسم چینج ہو چکا ہے، اور یہ راستے میں ایک پارک آیا تھا، اور اس ٹائم گرمی تھی، لیکن وہی بات کے بتا رہی ہوں کہ ابھی موسم زیادہ چینج نہیں ہو، بس یہ کہ اب تھوڑا سا شام اچھی ہو گئی ہے۔ اور اداسی اس بات پہ بھی تھی کہ ہم جاتے ہوئے 5 لوگ تھے، واپس آتے ہوئے ہم 4 لوگ تھے۔ اپنے بھائی کو اللہ حافظ بول آئے تھے، اس کو چھوڑ آئے تھے ایئرپورٹ، تو یہ بہت اداسی والی بات تھی۔ بس بہن بھائی جب شاید چھوٹے ہوتے ہیں تب بھی ساتھ رہتے ہیں، پھر بس سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو بس دعا ہے کہ اللہ سب بہن بھائیوں میں سلوک اتفاق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔